وقال تعالى في موضع آخر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء، ہر طرح کے تعریفی و تصبیحی کلمات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور پوری کائنات کا مدبر ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ عز و جل نے اسلام اور توحید جیسی عظیم نعمتوں کو ہم تک پہنچایا، فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے یا 1 وارم پہلے ہم لوگوں نے ایک بڑے بابرکت مہینے کو، ایک افضل اور رحمت والے مہینے کو رخصت کیا، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا کہ کس قدر شان و شوکت والا، رحمتوں والا مہینہ تھا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، رحمتیں تھیں، برکتوں کا نزول تھا، بچے سے لے کر بزرگ تک، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے سب بڑے دیندار بنے ہوئے تھے، مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ذکر و اذکار ہو رہے تھے، لمبی لمبی دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ مسلمان اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکا ہے، اس نے مسجدوں کو الوداع کہہ دیا ہے، خالی چھوڑ دیا ہے۔ فجر میں وہی چند گنے چنے بزرگ جھکی ہوئی کمر والے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ظہر میں وہی 1 یا 1.5 صف، عصر میں وہی، مغرب میں وہی، عشاء میں وہی۔ اور قرآن کو تو ہم نے بند کر دیا ہے، اللہ بچائے، ہو سکتا ہے آئندہ رمضان ہی میں وہ کھل پائے گا۔ اور دنیا میں اپنے کاموں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہیں کہ ہمارے پاس نہ نمازوں کا وقت ہے، نہ ذکر و اذکار کا، نہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا۔ اللہ کے بندو، کتنا عظیم مہینہ تھا، اس نے کتنے اچھے طریقے سے ہم کو سمجھایا کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، ایک مسلمان کو حقیقت میں کیسے رہنا ہے۔ لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہوا، ہم وہ ساری چیزیں بھول گئے اور پھر شیطان کے جال میں پھنس گئے، اپنی پرانی زندگی پر آ گئے۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا داری میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو یا کوئی اور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی اپنی عمر کے حساب سے اپنی اپنی دنیا کی فکر ہے، اپنی اپنی دنیا کی ٹینشن ہے، اور ہم لوگ کبھی کبھی
دنیا کے کسی مسئلے کو لے کر اتنے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارا سر درد کرنے لگتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، مانتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنی دنیا کی فکر کرے، اپنی دنیا کو لے کر ٹینشن میں آئے، اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنائے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن غلط بات کیا ہے؟ مائنس پوائنٹ کیا ہے؟ بری بات کیا ہے؟ بری بات یہ ہے کہ آدمی تو دنیا کی فکر کرے لیکن آخرت کو بھول جائے، یہ بڑی بری بات ہے۔ مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی جو ہے دنیا کے بارے میں تو ٹینشن لے، سر درد لے کر آئے، لیکن اپنی آخرت کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال تک نہ آئے۔ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے تو محنت کرے لیکن اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کوئی حرکت ہی نہ ہو، یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے جو ہماری دنیا کو بھی خراب کر کے رکھ دے گی اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دے گی۔ لہٰذا اللہ کے بندو، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے جہنم اور اس کے عذابات کا ذکر کر دوں، ہو سکتا ہے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے اپنی آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو، اور جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں آخرت کے لیے بھی کوشش کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ کے بندو، میرے مسلمان بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، جہنم یہ لفظ جتنا چھوٹا آپ کو معلوم ہو رہا ہے یا جتنا معمولی اور سادہ آپ کو لگ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اتنا ہی بھیانک اور اتنا ہی خوفناک ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے، انسان کے خیال سے پرے ہے۔ جہنم کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے نہیں معلوم، ذرا جہنم کی آیتیں اٹھا کر پڑھ لینا، احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا، آدمی کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے ہیں جب نماز میں جہنم کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، اللہ اکبر، پیچھے سے کوئی انتقال کر جاتا تھا اللہ کے عذاب سے ڈر کر، ایسے واقعات بھی گزرے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سنتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، دلوں میں خوف تک نہیں آتا، کیونکہ دنیا نے ہمارے دلوں پر ایسا زنگ لگا دیا ہے۔ اللہ کے بندو سنو، قیامت قائم ہوگی، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں لوگ، بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے گنہگارو، اے بے نمازیو، اے حرام کھانے والو، اے سود کھانے والو، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ اور اپنی صفیں بنا لو۔ اعلان سنتے ہی سارے مجرمین، سارے گنہگار اپنی صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کافروں کی الگ صف ہوگی، منافقوں کی الگ صف ہوگی، یہودیوں کی الگ صف ہوگی، بے نمازیوں کی الگ صف ہوگی، روزہ خوروں کی الگ صف ہوگی، حرام کھانے والوں کی الگ صف ہوگی، اللہ کی عبادت سے دور بھاگنے والوں کی الگ صف ہوگی۔ ہر مجرم اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے صف میں جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد
نیک لوگ بھی اپنی صفیں بنا لیں گے، انبیاء اکرام کی الگ صف ہوگی، صحابہ اکرام کی الگ صف ہوگی، اولیاء اکرام کی الگ صف ہوگی، نماز کی پابندی کرنے والوں کی الگ صف، روزوں سے محبت کرنے والوں کی الگ صف، قرآن سے محبت کرنے والے تلاوت کرنے والوں کی الگ صف ہوگی۔ بہرحال نیک لوگ بھی اپنی صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سارے لوگ اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ حشر کے میدان میں اپنی گردن کو اٹھا کر دیکھ سکے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب فیصلے کے لیے آئے گا، اور فرشتے بھی، بزرگ سے بزرگ فرشتہ بھی، عزت سے عزت والا فرشتہ بھی اپنی صف بنا کر کھڑے ہو جائے گا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اپنی نگاہ کو ہٹا سکے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو بھی کھینچا جائے گا، اس دن جہنم کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن جہنم کی ہولناکی کو، حشر کے میدان کے خوفناک مناظر کو دیکھ کر انسان سدھرنا چاہے گا، یتذکر الانسان، نصیحت حاصل کرنا چاہے گا۔ فَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب سدھرنے کا کیا فائدہ، اب نصیحت حاصل کر کے کیا فائدہ، آج تو فیصلے کا دن ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جہنم کو جو کھینچا جائے گا یا حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اس کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا، فرمایا یؤتا بجہنم، اس دن جہنم کو حشر کے میدان میں حاضر کیا جائے گا، یومئذ لہا 70,000 زمام، اے لوگو جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی لگامیں؟ 70,000 لگامیں، اور کہا مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو جہنم کس قدر بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی گردن ہے، جہنم کی آنکھیں ہیں، جہنم کے کان ہیں، جہنم کا منہ ہے، جس سے وہ بات کرے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ اور یہ منظر اس قدر خوفناک ہوگا، قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اپنے سامنے کھڑے ہوئے بڑے بڑے مجرموں کو جب دیکھے گی، اللہ اکبر، تکاد تمیز من الغیظ، اس قدر غصے سے بھڑک اٹھے گی، دیکھنے والوں کو ایسے لگے گا کہ جہنم اب پھٹ پڑے گی اور ہم پر حملہ کر دے گی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح ایک بھوکا شیر اپنے شکاری پر حملہ کرنا چاہتا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم پورے غصے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے کافروں پر، گنہگاروں پر ٹوٹ پڑ رہی ہوگی تاکہ ان کو اپنے اندر لے لے، لیکن اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے فرشتے لگاموں سے کھینچ کر اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اسے پیچھے کھچیٹ رہے ہوں گے، اور جہنم ہے کہ بالکل جانور کی طرح اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گی اور مجرموں پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اللہ کے فرشتے اسے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ اور نبی نے فرمایا اس قدر خوفناک چیخیں ہوں گی، چلا رہی ہوگی، اور یہ اتنا بڑا بھیانک منظر ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء کرام، کافروں کی بات چھوڑو، مجرموں کی بات چھوڑو، فرمایا بڑے بڑے انبیاء کرام، ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اپنی گردن کو جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے یا ربی سلم، یا ربی سلم، اے اللہ جان کی امان چاہتا ہوں، اے اللہ میری جان بخش دے۔ سوچو کس قدر بھیانک منظر ہوگا، کتنا بڑا عذاب ہے
اللہ رب العالمین کا یہ جہنم۔ اللہ کے بندو، جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کریں گے، ایک ایک آدمی کو بلا کر حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین ایک مجرم کو بلائیں گے جو دنیا میں بڑی مستی کیا کرتا تھا، نہ نمازوں کی پرواہ نہ قرآن کی پرواہ، دین سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوا اسی لیے نام مسلمان کا ہے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے مجرم کو، ایسے گنہگار کو یا کسی بھی مجرم کو جب اللہ رب العالمین بلائیں گے، منظر یہ ہوگا کہ آدمی بری طرح سے کانپ رہا ہوگا، چہرہ کالا پڑ چکا ہوگا، رو رو کر آنسو سوکھ گئے ہوں گے، ڈرتا ہوا کانپتا ہوا اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا، بڑے غصے کے ساتھ، بڑی ناراضگی کے ساتھ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لیں گے، ہر جرم کے بارے میں پوچھیں گے، ہر گناہ کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے یہ نافرمانی کیوں کی، بتا تو نے نماز کیوں چھوڑی، بتا تو نے فلاں پر ظلم کیوں کیا، بتا تو نے فلاں کا حق کیوں مارا۔ مجرم لا جواب ہوگا، مستی میں آ کر، نافرمانی میں آ کر اس نے یہ ساری چیزیں کی تھی، لہذا خاموش ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنائیں گے۔ جیسے ہی اپنے حق میں جہنم کا فیصلہ سنے گا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، اپنا سینہ پیٹتا ہوا حشر کے میدان میں دوڑ رہا ہوگا، روتا ہوا کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ روتا ہوا کہہ رہا ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ہائے افسوس، کاش موت ہی آخری چیز ہوتی، اس کے بعد حساب و کتاب نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، یہ کیسی عدالت ہے، ما اغنی عنی مالیہ، یہ کیسی عدالت ہے کہ یہاں پر نہ میرا مال مجھے بچا سکا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ میرا عہدہ، نہ میری حکومت، نہ میری طاقت، نہ میری سلطنت مجھے بچا سکی، ہلک عنی سلطانیہ، سب کچھ بیکار میں چلا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دیں گے، خذوہ فغلوہ، اے فرشتو اس کو پکڑو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اے فرشتو ایسی زنجیروں میں اس بدبخت کو جکڑنا جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ فرشتے آگے بڑھیں گے، اس روتے ہوئے مجرم کو، اس بھاگتے ہوئے مجرم کو پکڑیں گے اور جہنم کی زنجیروں میں اس کو جکڑنا شروع کر دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں، ابن عباس کا کہنا ہے کہ زنجیر کو منہ کے راستے سے داخل کیا جائے گا اور پیچھے کے راستے سے نکالا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ بچائے۔ ایک ایک مجرم کو پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑا جا رہا ہوگا، بیڑیوں میں باندھا جا رہا ہوگا، پھر اس کے بعد سب کے سامنے حشر کے میدان میں اوندھے منہ پٹک کر، پیشانی کے بال پکڑ کر حشر کے میدان میں کھینچتے ہوئے جب جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے، یہی وہ وقت ہوگا جب انسان کو سمجھ آئے گی کہ توحید کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی عبادت کتنی بڑی چیز ہے۔ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے، یود المجرم، اس دن یہ دنیا پرست، یہ دوستی میں بہکنے والے، دولت کے خاطر اللہ سے دور بھاگنے والے تمنا کرنے لگیں گے، اللہ سے کہہ رہے ہوں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، روتا ہوا اللہ سے کہہ رہا ہوگا، اے اللہ اگر میرے بدلے، اگر ہو سکے تو میرے بدلے میرے بچوں کو، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دینا، اور ان کے بدلے اگر میری جان بچ سکتی ہے تو بخش دینا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اے اللہ میری بیوی کو لے لے، اے اللہ میرے بھائیوں کو لے لے، ان کے بدلے میں اگر میری جان بچ سکتی ہے، اے اللہ میری جان بخش دے۔
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اے اللہ اگر اتنا کافی نہیں ہے، اگر اتنے لوگ کافی نہیں ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اے اللہ میرا پورا خاندان پڑا ہوا ہے، اے اللہ میرا پورا خاندان ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے، ان کے بدلے میں اگر میری جان بچ سکتی ہے تو اے اللہ تو میری جان بخش دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ اگر اتنے بھی کافی نہیں ہے، زمین میں موجود ہر انسان کو، ہر مخلوق کو تو جہنم میں ڈال دے، اور ان کے بدلے میں اگر میری جان بچ سکتی ہے، اے اللہ مجھے تو جہنم سے بچا لے۔ جواب کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، انہا لظیٰ، ہماری وہ شعلوں والی آگ ہے۔ آج انصاف کے ساتھ کام لیا جائے گا، جو اس آگ کا حقدار ہوگا اسی کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں آ کر دنیا کے وہ سارے رشتے جو مفاد پرستی پر قائم تھے، دنیا پرستی پر قائم تھے، ٹوٹ جائیں گے، صرف اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ وہاں پر باقی رہے گا۔ بہرحال ایک ایک مجرم کو جب سب کے سامنے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جب سارے مجرمین جہنم کے اندر اکٹھا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی زیادہ بڑی ہوئی ہے، بھیانک ہے، دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے جسم جہنم کی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین جہنمیوں کے جسموں کو، ان کے پیٹوں کو بڑا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنا بڑا کیا جائے گا؟ کہا ضرس الکافر او ناب الکافر مثل احد۔ اے لوگو سنو، جہنم کے اندر ایک ایک جہنمی کا ایک ایک دانت، جہنم کے اندر جہنمی کا ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک دانت پہاڑ کے برابر۔ سوچو جہنمی کا منہ کتنا بڑا ہوگا، جب منہ اتنا بڑا ہوگا تو پورا جہنمی کتنا بڑا ہوگا، اور جہنمی جب اس قدر بڑے ہوں گے تو سوچو جہنم کس قدر بڑی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ بہرحال یہ جہنمیوں کے جسموں کو بڑا چڑھا کر کے جہنم کے اندر ٹھوس ٹھوس کر کے بھرا جائے گا، یہاں تک کہ ہلنے کی بھی جگہ نہ ہوگی، ایسے بند کمروں میں ان کو ٹھوس ٹھوس کر کے بھرا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهَا ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر سے بھی آگ برسائی جائے گی، جہنم کی دہکتے ہوئے انگارے اوپر سے برس رہے ہوں گے۔ وَمِن تَحْتِهَا ظُلَلٌ، اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی آگ جلا رہی ہوگی، ہر طرف سے آگ ان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں معمولی نہ سمجھو، ہماری آگ کو معمولی نہ سمجھو، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ آگ ہے، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ یا عبادی فتقون، اے بندو بچ کر رہنا اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہے، کھیل سمجھ لیا ہے، تماشا سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جہنمی جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، جسم بڑے بڑے ہو چکے ہیں، جب جہنم کی آگ جلا رہی ہوگی، جہنمی سوچیں گے کتنی دیر جلائے گی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں جہنم کی آگ ہم کو جلا دے اور ہمارا کام ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ہم عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی جہنم کی آگ ان کی چمڑیوں کو جلانا شروع کرے گی تو دوسری طرف سے ہم نئی چمڑی چڑھانا شروع کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ ظالموں کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہو۔ جہنمی جب دیکھیں گے
کہ جہنم کی آگ ہم کو جلا تو رہی ہے لیکن دوسری طرف سے نئی چمڑی بھی چڑھ رہی ہے، مطلب موت نہیں آنے والی، مطلب یہاں فنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جہنمی سوچیں گے جس طرح دنیا کی آگ کچھ دیر کے بعد دھیمی پڑ جاتی تھی، کچھ دیر کے بعد بجھ جایا کرتی تھی، ہو سکتا ہے جہنم کی آگ بھی دھیمی پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے جہنم کی آگ بھی ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی دھیمے ہونے لگے گی، ہلکی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے تاکہ ظالموں کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہو۔ بہرحال جہنمی دیکھیں گے ایک طرف جسم بڑھا دیے گئے ہیں، دوسری طرف یہ آگ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، اور تیسری طرف یہ حال ہے کہ حشر کے میدان سے لے کر جو 50,000 سال کے برابر ہے، وہاں سے لے کر اب تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی نصیب نہیں ہوا ہے اور ایک نوالا کھانا نصیب نہیں ہوا ہے 50,000 سال سے۔ اور پھر جہنم کے اندر بھی کئی مدت تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جسم بھی بڑے ہو چکے ہیں، گڑ گڑانے لگیں گے، منت و سماجت کریں گے، فرشتوں سے کہیں گے کچھ تو ہمیں کھانے کے لیے دیا جائے، بھوک حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، برداشت کے باہر ہے، کچھ تو ہمیں کھلایا جائے۔ بہت منت کے بعد، بہت گڑ گڑانے کے بعد ان کے سامنے کھانوں کو حاضر کیا جائے گا، یا ان بدبختوں کو کھانوں کے پاس گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ کھانے کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، سب سے پہلا کھانا یہ ہوگا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، کہ خون اور پیپ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کون سا خون اور کون سا پیپ؟ خود ان کے جسموں سے نکلنے والا، ان کے جسموں سے بہنے والا، ان کی شرمگاہوں سے، ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والی گندگی، ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ اس گندے خون اور پیپ کو، اس بدبودار خون اور پیپ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جہنمی جب اپنے سامنے اس بدبودار چیز کو دیکھیں گے، پہلے تو انکار کریں گے کہ ہم کو یہ نہیں کھانا ہے، لیکن بھوک کی شدت اتنی ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گندے اور بدبودار خون اور پیپ کو، اس گندگی کو کھانے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کھانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، بے شک زقوم کا جو درخت ہے یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، جو پیٹ میں ایسے کھولے گا، ایسے پکے گا جیسے آگ میں رکھا ہوا تانبا ہے۔ اور دوسری احادیث میں، دوسری آیات میں یہ بات آئی ہے کہ جہنم کا وہ جو درخت ہوگا، زقوم کا جو وہ درخت ہوگا، اور اس کے وہ جو پھل ہوں گے وہ بالکل کڑوے ہوں گے، کانٹے دار ہوں گے اور بڑے گرم گرم ہوں گے، جیسے جہنم کے انگارے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی جہنمی اس کو کھائیں گے، جسم کے سارے اعضاء کو پگھلا کر پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے تیسرے کھانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان لوگوں کے سامنے کانٹے دار گھاس اور کانٹے دار چارہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جیسے جانوروں کے سامنے چارہ ڈالا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مجرمین، یہ جہنمی اپنے سامنے جب یہ کانٹے دار کھانے کو دیکھیں گے، زقوم کے پھلوں کو، اس گرم گرم کھانے کو دیکھیں گے، پہلی بار انکار کر دیں گے ہم کو نہیں کھانا ہے، لیکن جیسے ہی ان کی بھوک کی شدت بڑھا دی جائے گی، اللہ اکبر، جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور اس کانٹے دار کھانے کو، اس درخت کو، ان پھلوں کو اور اس چارے کو اپنے منہ میں بھر رہے ہوں گے بھوکے جانوروں کی طرح۔ جب یہ کھانا ان کے منہ سے ہوتے ہوئے ان کے حلق تک پہنچے گا،
کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، یہ کھانا نہیں ہوگا، یہ حلق میں اٹکنے والا کھانا ہوگا، ذا غصہ، اس کے کانٹے حلق کے آر پار ہو جائیں گے، کانٹے وہاں پر کھل جائیں گے اور جہنمی بری طرح سے تڑپ اٹھیں گے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو سوچو، دنیا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ایک دانہ ادھر سے ادھر ہو جائے آدمی کو کس قدر ٹھسکا لگتا ہے، فوراً پانی مانگنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، حلق جلنے لگتا ہے۔ ذرا ان جہنمیوں کو دیکھو، کانٹے کھا رہے ہیں، حلق کے اندر کانٹے پھنس چکے ہیں، ذرا سوچو درد کس قدر بھیانک ہوگا، تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، گر کر گڑ گڑاتے ہوئے پانی مانگنے لگیں گے، فرشتوں سے کہہ رہے ہوں گے یہ کیا چیز تم نے کھلا دی ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، یہ کھانا تو ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے، ہمیں پانی دیا جائے، ہمیں پانی پلایا جائے۔ بہت گڑ گڑانے کے بعد گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے چشموں کے پاس لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، یہ کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ اس گرم گرم پانی کو پیئیں گے، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اللہ اکبر، وہ پانی کھول رہا ہوگا، بری طرح سے پک رہا ہوگا، لیکن اس کھانے کی تکلیف، حلق میں چبھے ہوئے کانٹے اس قدر تکلیف دے رہے ہوں گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پیاسے اونٹوں کی طرح، پیاسے اونٹوں کی طرح ان چشموں پر لپکیں گے اور اس پانی کو پی رہے ہوں گے اور اپنے حلقوں میں گھسیٹ رہے ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یشوی الوجوہ، یہ پانی کیسا ہوگا جب جہنمی پینے کے لیے اپنے منہ کو اس کے قریب جائیں گے، قریب لے کر جائیں گے، یشوی الوجوہ، قرآن کہتا ہے ان کے چہرے کی چمڑی کو ادھیڑ کر کے اس کو جلا کر کے نیچے گرا دے گا، اللہ اکبر، چہرے پر صرف ہڈی بچی ہوئی ہوگی، ایسی حالت میں وہ جہنم کے پانی کو پی رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیاسے اونٹوں کی طرح اس پانی کو پیئیں گے۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم کے اندر، ان لوگوں کی جو ہمارے ذکر سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے دین سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسی لیے بار بار کہتا ہوں، کئی علماء نے کہا ہوگا دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، دنیا میں حلال و حرام کی تمیز ہو، اچھا کھانے کے لیے حرام راستوں پہ نہ جاؤ، اللہ کی قسم جہنم کے کھانے بڑے بھیانک ہیں، کھانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے خاطر جو بھی حرام کام ہے، جو بھی حرام کمائی ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو، ورنہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جہنمی جب جہنم کے کھانے کو کھائیں گے، اس کے پانی کو پیئیں گے، دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ پانی بھی اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ ان کے تمام اعضاء کو، ان کے تمام اعضاؤں کو کاٹتے ہوئے، پگھلاتے ہوئے پیچھے کے راستے سے نکل جائے گا اور دوسری طرف سے نئے اعضاء کو چڑھا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کچھ مدت کے بعد ان لوگوں کے سامنے ان کے وہ رشتہ دار لے کر آئیں گے جو جنت میں ہیں، نعمتیں کھا رہے ہیں، جنت کا ایک ہلکا سا منظر ان کے سامنے لایا جائے گا۔ کسی کی ماں جنت میں ہوگی، کسی کا بیٹا جنت میں ہوگا، کسی کا بھائی جنت میں ہوگا، اور یہ جہنم میں پڑا ہوا ہوگا۔ جب اپنے رشتہ داروں کو جو دنیا میں ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اپنے سامنے جب اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھے گا، اپنے بیوی بچوں کو دیکھے گا، تڑپ اٹھے گا اور ان کو پکارتا ہوا کہہ رہا ہوگا افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ اے میری ماں، اے میرے بھائی، اے میرے بچے، ذرا میری حالت تو دیکھ،
کیسی حالت ہو گئی ہے، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، کانٹے دار کھانا دیا جا رہا ہے، گرم گرم پانی مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، حشر کے میدان سے لے کر اب تک کوئی کھانے کی چیز نہیں ملی ہے، کوئی پانی بھی نہیں ملا ہے۔ افیضوا علینا من الماء، اے میری ماں، اے میرے ابو، ایک قطرہ پانی مجھے دے دینا۔ افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی مجھے دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہے اس میں سے کچھ تو ہماری طرف پھینکو۔ او مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ کہے گا ان کو جواب دو، جنتیوں سے کہے گا تمہارا رشتہ دار تم سے کچھ پوچھ رہا ہے، جواب تو دو۔ اللہ اکبر، ماں کہہ رہی ہوگی ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جو دنیا میں بلا بلا کر کھلایا کرتی تھی، ایک روٹی مانگو 2 روٹی دیا کرتی تھی، وہاں پر ماں کا جواب ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے اس کو کافروں پر، نافرمانوں پر حرام کیا ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر سکے۔ کسی کی ماں کا یہ جواب ہوگا، کسی کے باپ کا یہ جواب ہوگا، کسی کے بھائی کا یہ جواب ہوگا۔ لہٰذا اپنے رشتوں میں آ کر اللہ کو دھوکہ نہ دینا، اپنے آخرت کی فکر خود ہی کرنا اور اپنے آخرت کے لیے خود ہی تیاری کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، جب جہنمی ہر طرف سے نا امید ہو جائیں گے، ایک تو جہنم کی آگ ہے جو نہیں جلا رہی ہے، دوسری طرف جہنم کی آگ ہے جو ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لیتی، تیسری طرف یہ کھانے ہیں جو کھانے نہیں، بالکل اللہ کے عذاب ہے، تیسری طرف ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہم کو منع کر دیا۔ سوچیں گے ہمارے وہ جھوٹے اولیاء، ہمارے وہ جھوٹے بزرگ پیر و بابا جن کی باتوں میں آ کر ہم گمراہ ہوئے، وہ کہاں گئے؟ ہم کو دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین ان کے سامنے ان کو لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہی وہ ظالم ہیں، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی باتوں میں آ کر ہم گمراہ ہوئے اور اس جہنم کو ہم نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اے اللہ اجعلہما تحت اقدامنا، اے اللہ ان کو ہمارے قدموں کے نیچے لے کر آ، ہم اپنے پیروں سے ان کو روند ڈالیں گے۔ ان ظالموں نے ہم کو سیدھا راستہ نہیں بتایا۔ تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اے اللہ ہمارے قدموں کے نیچے تولا تاکہ ہم اپنا غصہ ان پر نکال لیں۔ اور روتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہمارے سرداروں کی ہم نے بات مانی، ہمارے بزرگوں کی بات مانی، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے اللہ کی بات مان لیتے، اللہ کے رسول کی بات مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب ہر طرف سے نا امید ہو جائیں گے تو جہنمی کیا کریں گے؟ بری طرح سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے موت کو پکارنے لگیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہر طرف سے نا امید ہو کر، دنیا میں تو موت سے بھاگتے تھے، موت سے ڈر لگتا تھا، مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جہنم میں کیا کریں گے؟ موت کو گلے لگانے کی کوشش کریں گے، موت کو پکار رہے ہوں گے اے کاش کہ ہمیں موت ہی آ جائے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو کیوں پکارتے ہو؟ آج ایک موت کو کیوں پکار رہے ہو؟ ادعوا اليوم ثبورا کثیرا، ہزاروں موتوں کو آج پکارو، آج تمہیں کوئی موت نہیں آنے والی، آج تمہیں کوئی موت نہیں آنے والی۔ اور اللہ رب العالمین جہنم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لا تبقی ولا تذر، یہ ہماری جہنم ہے، یہ ہمارا عذاب ہے، نہ انسان کو جینے دے گی، نہ انسان کو مرنے دے گی، بلکہ صرف تڑپاتی رہے گی، تڑپاتے رہے گی۔ لہٰذا سوچو کس قدر بھیانک انجام ہوگا کہ رشتہ دار بھی ہاتھ دے گئے، جو بزرگ جن پر ہم نے بھروسہ کیا تھا ان لوگوں نے بھی اپنا دامن چرا لیا، اور موت ایک آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ موت کو بھی ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اب کوئی موت نہیں آنے والی۔ اس کے بعد جہنمی کیا کریں گے؟
جہنمی چیختے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہوں گے لو ان لنا کرہ، لو ان لنا کرہ، اے اللہ ایک بار ایک دن کے لیے دنیا میں بھیج دے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ایک بار ایک دن کے لیے دنیا میں بھیج دے، نیک عمل کریں گے، تجھے راضی کر کے بتائیں گے، سب سے نیک بن کر بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اخرسو، اپنی زبانیں بند کرو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، جو تمہیں ہم نے جو تمہیں موقع دیا تھا وہ موقع ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جہنم ہے، یہ جہنم کے عذابات ہیں، اور حقیقت میں نے بڑا مختصر، بہت چھوٹی چھوٹی جھلکیاں میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ یہ چھوٹی سی زندگی، اس مختصر سی زندگی کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، یا عیاشی میں گزارتے ہوئے، مستی میں گزارتے ہوئے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، نمازوں سے دور رہتے ہوئے من چاہی زندگی گزار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے یا جنت کے حوالے کرنا ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعدہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اور اپنی زندگی کا حساب لگائے، اور آنے والی قیامت کے لیے، موت کے لیے، عذاب قبر کے لیے یا جہنم کے لیے اپنے آپ کی تیاری کرے اور اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ لہذا امید ہے اور گزارش ہے کہ اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنی ان چھوٹی چھوٹی جانوں پر رحم کرو، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ڈھال لو اور اسی حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اس مختصر سی زندگی کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اگر گزارو گے، اللہ ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو تمہارے سوچ و خیال میں نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، ایسے عذابات ہوں گے جو تمہارے سوچ و خیال میں بھی نہیں ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ جتنی زندگی بچی ہے، جو موقع ملا ہے، اس کو غنیمت جانیں اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دینا۔ اے اللہ، یقیناً ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے گنہگار ہیں، چھپے طور پر بھی گناہ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، بڑے کمزور ہیں، بڑے نادان ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ اے الہ العالمین، اسی طرح جو بھی پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، قرض دار ہیں، جو بھی جس پریشانی کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اے اللہ، اسی طرح جو بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو، خاص کر فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے الہ العالمین، ان کے شہروں کو تو پہلے سے زیادہ آباد کر دے۔ اے اللہ، تمام امت مسلمہ کو دین کی طرف آنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ اے اللہ، اسی طرح جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور توحید کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو اسلام اور توحید کی حالت میں موت آئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔